اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے تبلیغی جماعت سے دنیا بھر میں دین پھیلانے کا جو عظیم کام لیا وہ اس دور میں بے مثال ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس اللہ تعالی سرہ کے درجات بلند فرمائے، ان کے قبر کو نور سے بھرے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سینے میں مسلمانوں کو دین پر چلنے کی طلب ایک آگ کی شکل میں ان کے دل میں پیدا فرما دی تھی۔ وہ سینے کی آگ ہے جو آج تک الحمدللہ لو دے رہی ہے، اور یہ تجربہ ہے، خود میرا ذاتی تجربہ بھی ہے اور ہر مسلمان اس کا گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کے ذریعے زندگیوں میں انقلاب پیدا کیے ہیں۔ ایسے لوگ جو دین سے بالکل ناواقف، دین کی بالکل پرواہ نہ کرنے والے اور دنیا داری میں اور لہو و لعب میں مشغول لوگ، اللہ جل جلالہ نے اس جماعت کے کام کے ذریعے ان کو ایسا سچا پکا مسلمان بنایا کہ اب وہ خود داعی حق بنے ہوئے ہیں، اور ان کے ذریعے دین کا نور دوسروں تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نہ جانے حضرت مولانا الیاس صاحب قدس اللہ تعالی سرہ کے اخلاص کا کیا مقام تھا کہ اس اخلاص نے دنیا بھر میں اسلام کا نور پھیلایا اور پھیلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ مجھے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی زیارت کا شرف تو حاصل نہیں ہوا، لیکن حضرت مولانا محمد یوسف صاحب، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے، الحمدللہ ان کے بیانات، ان کے خطابات سننے اور ان کی صحبت میں رہنے کی اللہ تبارک و تعالی نے توفیق بخشی، جو اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا میں اپنے اوپر احسان سمجھتا ہوں۔ جب وہ بیان فرماتے تھے، ایک دو نہیں، دسیوں بیانات ان کے الحمدللہ سننے کی توفیق ہوئی۔ خود ہمارے دارالعلوم کے اندر حضرت جب بھی کراچی تشریف لاتے تو دارالعلوم کے اندر تشریف لایا کرتے تھے، ان کا بیان حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرایا کرتے تھے۔ تو جب وہ بیان فرماتے تھے تو ہم جیسے ناکارہ لوگ بھی محسوس کرتے تھے کہ ان کے سینے میں ایک بھٹی سا لگ رہی ہے، اور اس سینے کی آگ کو وہ اپنے سامعین تک اس طرح منتقل فرماتے تھے کہ ہر دل پر اثر انداز ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا کام اس جماعت سے لیا، شاید دنیا میں انجمنیں، جماعتیں پتہ نہیں کتنی قائم ہیں، وہ ان میں سے کوئی اتنا نتیجہ اور اتنا بڑا ثمرہ پیدا نہیں کر سکی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو توفیق عطا فرمائی۔ شروع میں کہا جاتا تھا کہ تبلیغی جماعت دینی مدارس کو اہمیت نہیں دیتی یا علماء کرام کو اہمیت نہیں دیتی، لیکن آنکھوں کا مشاہدہ ہے کہ تبلیغ جماعت کی محنتوں کے نتیجے میں اتنے دینی مدارس دنیا کے اندر پیدا ہوئے کہ جن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لہذا بعض اوقات فضول قسم کے اعتراضات تبلیغ جماعت کے اوپر کیے جاتے ہیں جو در حقیقت ناواقفیت کا اور ناتجربہ کاری کا نتیجہ ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ اگر تبلیغی جماعت کی فضیلتوں، اس کے کارناموں، اس کی کامیابیوں کی تفصیل بیان کرنے پر آؤں تو ساری رات بھی کافی نہ ہو، کیونکہ جن زندگیوں میں آنکھوں نے انقلاب دیکھا ہے وہ بے شمار ہیں۔ لہذا اس وقت میرا موضوع یہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مرادف ہے۔